آسمان سے زمین پر تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام، وہ واقعہ تو بڑا طویل ہے، لیکن مختصر یہ کہ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ جب اس کو تعمیر کیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے، جسے آج فلسطین کہا جاتا ہے، جسے ایلیا کہا جاتا ہے، یہ اس کا پرانا شہر کا نام ہے، جسے اب بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کو مسجد اقصی، اقصی کا معنی ہے دور، دور، تو دور کا مطلب یہ ہے کہ مکہ شریف سے 1 مہینہ مسافر سفر کرے، سواری پر، اونٹ پر یا پیدل سفر کرے تو پھر وہ پہنچتا ہے مسجد اقصی میں۔ اقصی مطلب دور، تو مکہ سے کافی دور روئے زمین پر جو سب سے پہلے مسجد بنائی گئی وہ مسجد اقصی کہلاتی ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی۔ اچھا، پھر جناب حضرت آدم علیہ السلام نے، ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے، یہ فتح الباری شرح بخاری میں وضاحت دے رہے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام چونکہ ان کی کئی اولادیں ہوئیں تو روئے زمین پر پھیل گئیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے نے اس کو تعمیر کیا ہو، لیکن زیادہ جو روایات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جس طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام کی مدد سے مسجد حرام کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اسی طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام کی مدد سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد پھر زمانہ گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، جیسے بیت اللہ شریف اب زیادہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو گئی، تعمیر ابراہیمی بھی اسے کہا جاتا ہے، آپ جب آئے تو اس کو تعمیر کیا۔ تو اسی طرح یہ جو مسجد اقصی ہے، اس مسجد مبارکہ کو وقت کے ساتھ ساتھ پھر بنایا گیا، پھر بنایا گیا، پھر بنایا گیا، مختلف نبی اس کی تعمیر نو کرتے رہے، یہاں تک کہ زمانہ آیا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو شروع کی تو اللہ کی طرف سے انہیں وحی آئی کہ یہ کام ہم تمہارے بیٹے سلیمان کے ہاتھ سے کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے مسجد حرام خالصتاً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے تعمیر کروائی، اسی طرح اہل ایمان و اسلام کے لیے یہ مسجد اقصی بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دست مبارک سے اور پھر اس کی تعمیر نو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو شرق سے غرب تک اور جنوب سے شمال تک جو بادشاہ تھے، مسلمان حکمران پوری روئے زمین کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دست نبوت سے مسجد اقصی کی تعمیر نو کروائی۔ تو اس طرح سے یہ دونوں مسجدیں پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دست نبوت سے اور پھر آگے چل کر اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ مسجد حرام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام سے شہرت پا گئی، کیونکہ اس کے بعد اس تعمیر کو زیادہ شہرت ملی، اور مسجد اقصی یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک سے بنی۔ یہاں ایک یہ بھی وضاحت دے رہے ہیں آدم علیہ السلام کی دلیل کہ انہوں نے بنائی، ان آدم لما بنى الکعبۃ امرہ اللہ بالسیر الی بیت المقدس ان یبنیہ فبناہ ونسک فیہ۔ فرماتے ہیں جب مسجد حرام کی تعمیر سے حضرت آدم علیہ السلام فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ یہاں آئے، مسجد اقصی بنائی، اور اللہ کے حکم سے یہاں انہوں نے قربانی کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، شکرانے کے طور پر
حضرت آدم علیہ السلام نے ناسا کافی ہے، یہاں قربانی کا یعنی صدقے کا جانور ذبح کر کے اس وقت جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے لنگر کھلایا مسجد مکمل ہونے کی خوشی میں، سبحان اللہ۔